زمین کو ہرا بھرا کرتا ہے، وہی رب بندوں کے مرجھائے مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ یہاں پانی برستا ہے تو پانی بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ پانی برسا جس کو آپ پانی کہتے ہیں تو اس نے سوکھی زمین کو ہرا کر دیا۔ رحمت والا کرم کا پانی برسے تو اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب پڑھو اعلی حضرت کا شعر، برسن ہارے اونچی، اصل لفظ رم جھم ہے، لیکن آپ لوگ رم جھم بولتے ہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ رم جھم ہے، رم جھم نہیں ہے لفظ، اصل لفظ رم جھم ہے۔ جھما جھم کہتے ہیں نا، دما دم جھما جھم، تو یہ رم جھم ہے، لیکن آپ کے یہاں رم جھم کہا جاتا ہے۔ برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی۔ اب سمجھے ہو، وہ بھی تو بوند ہے نا، تو وہ پانی ہم پر پڑ جائے گا تو ہمارا بیڑا، وہ پانی بھی پانی، آپ کیمیائی پانی نہ لیں، یہ رحمت کرم۔ پنجابی آتی ہے، صوفی بزرگ کے شعر سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، عشق کرم دا قطرہ ازلی۔ کیا کہا؟ قطرہ۔ کیا کہا؟ بات قطرے کی ہے نا۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وس نہیں۔ یہ عشق کرم کی بارش جس پر ہونی تھی ہو گئی، جس پر ہونی تھی ازل میں شروع میں جس پر ہونی تھی ہو گئی۔ یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں۔ حدیث شریف ہے نا، ارواح جنود مجندہ ہے نا الفاظ، کہ یہ روحیں لشکروں کے لشکر تھیں۔ عالم ارواح میں، دنیا میں آنے سے پہلے روحیں لشکروں کے وہاں جس کی دوستی ہو گئی دنیا میں بھی انہی کی دوستی ہوگی۔ وہاں جس سے محبت ہو گئی دنیا میں بھی اونچی۔ آپ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں میرا تمہارا یار جنم جنم کا ساتھ ہے، پرانا ساتھ ہے، تو یہ ایسا کہہ لو تو غلط نہیں ہے، کیونکہ روحوں کی دوستی ہوئی تھی تو یہاں ہوئی ہے نا، وہاں ہوئی تھی۔ اور شکر ہے ہماری روحوں نے بھی درود و سلام پڑھا تھا جو یہاں پڑھ رہے۔ اور پھر اگلی خوشخبری سن لو، فرمایا جس کو یہاں جس سے محبت ہے کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب۔ تو یہ جس پر ہونی تھی بارش، عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وس نہیں۔ ہو ہک نہ کھپ دیا عمر گوائی تے پلے پیا نہ کائی۔ ایک وہ ہے جس نے ساری عمر لگا دی، کھپتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، کچھ ہاتھ آیا۔ اصلی ترجمہ کروں، اور بستر لوٹا اٹھا کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرتا رہا، کچھ ملا۔ ہک نہ کھپ دیا عمر گوائی، کھپتے ہوئے عمر گوا دی، تے پلے پیا نہ کائی، کچھ ہاتھ آیا تے ہک نہ ہوش
جدوں کی آئی اے نعمت گھر پائی. اور ایک وہ ہے کہ اس نے آنکھ کھولی تو کانوں میں درود و سلام گونج رہا تھا. اس نے یہ نعمت بیٹھے بٹھائے پالی تو یہ رب کی عطا ہے. رب کی، اس کا کرم ہو جائے تو مردہ دل کیا ہو جاتے ہیں؟ زندہ. تو ادھر ڈالتا ہے پانی زمین پر رب تعالی، سوکھی زمین ہری ہو جاتی ہے، اور مردہ دل کو اپنے کسی پیارے سے ملا دیتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ والے کیا ہیں؟ ہمارے لیے رحمت کی بارشیں ہیں. کیا ہیں؟ رحمت کی بارشیں. اور آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو ساری زمین فیضیاب نہیں ہوتی، بعض زمین کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کلر شور کہتے ہیں اس کو، سیم تھور والی زمین، اس پر بارش ہو تو اس کا معاملہ زیادہ خراب ہو جائے. تو کوئی یہ کہے نا کہ مجھے نہیں ملا تو یہ تیری خرابی ہے، بارش کی خرابی. بارش کا کام تو نوازنا ہے، تیرے اندر خرابی ہے جو تجھے کامیابی نہیں ہوئی، ہریالی نہیں ملی. تو وہ لوگ جو کہیں کہ اگر دے سکتے تھے تو ہمیں کیوں نہیں دیا، تو تم اپنا علاج کرو نا. تمہارے اندر خرابی ہے، بارش میں کوئی خرابی نہیں. میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی سب پر لطف فرماتا ہے، سب پر اونچی اور اونچی لطف فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے زمین سے سبزیاں پھل اگاتا ہے اور اپنے پیارے بندوں کے ذریعے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اپنا نور عطا فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے. ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے لے لیں گے، یہ اس کی عطا ہے جو ہمیں نواز رہی ہے. اور وہ خبیر بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے. وہ خود سے میں پھر کہلواؤں گا، وہ خود سے. پھر فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے دائیں بائیں ہیں نا، کیوں مقرر کیے ہیں؟ فرشتے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں 2 ٹائم. اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، حدیث قدسی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں یا اللہ تجھے سب خبر ہے، ہمیں کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو وہ خبیر ہے. فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ یہ فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں. یہ فرشتے اونچی، ذرا جوش دکھاؤ. اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، فرشتے مقرر کیے ہیں. کیوں؟ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اگر نبی درود سنتے ہیں تو فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف ہے، جلاء الافہام کتاب، علامہ ابن قیم نے حدیث نقل کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. عبد نکرہ، لیسا اس نفی کے تحت آیا ہے. کیا مانے؟ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے وہ کہیں ہو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کی آواز میں سنتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور کیا وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کا کھانا. کیا مطلب؟ میں وفات کے بعد بھی سنوں گا. اب حدیث ہم نے پڑھ لی. یہ کہتے ہیں اگر نبی خود سنتے ہیں تو فرشتے کیوں ہیں؟ تو میرا سوال یہ ہے، رب خود دیکھتا ہے، فرشتے کیوں ہیں؟ رب سنتا ہے، فرشتے کیوں ہیں؟ رب جانتا ہے، فرشتے کیوں لکھ رہے ہیں؟ 2 جواب. تو یہ فرشتے گواہ بن رہے ہیں، نبی خود بھی سنتے ہیں، فرشتوں کا بھی سلسلہ ہے تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں. سمجھ آئی بات؟
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ یہ تو اس کی شان ہے جو پیارا ہو جائے۔ تو جس کو اللہ نے جس کے پیار کی خاطر کائنات بنائی ہے، جس کو اپنا حبیب اعظم بنایا، اس کی کتنی شان ہوگی۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ لطیف کہیے گا، یہ لفظ کس کا نام ہے؟ اللہ۔ آپ کیوں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں؟ بڑا لطف آیا یار، کہتے ہیں نا، لطف فرمائیں، الطاف اس کی جمع لطف کی کہہ دیتے ہیں نا۔ تو آپ یہ لطف کا لفظ اپنے لیے مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لطیف کون ہے؟ اونچی اللہ۔ تو اب کیا کہا جائے؟ نبی کریم کتنے لطیف ہیں، ان کی شان میں تو بیان ہوا، لطیف کے الفاظ آئے ہیں باقاعدہ۔ تو یاد رہے، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، سائے کا مسئلہ یاد ہے؟ سائے کا مسئلہ سمجھایا تھا، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ چلو سن لو، اسی پہ آج کی تقریر ختم کر دیتے ہیں۔ سنیں، سایہ یہ کیا ہے سامنے میرے؟ یہ پلر، ستون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، جن کو نظر آ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، باقی نے کسی اور طرف دیکھا ہوا ہے؟ ذرا مسئلہ سمجھ لو۔ یہ ستون نظر آ رہا ہے؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کتنا مضبوط ہے، لوہا ہے، سیمٹ ہے، کیا کچھ ہے۔ یہ ایک وجود ہے، یہ ایک، اس کا ہو سایہ، وہ اس پلر کا، اس ستون کا ہوگا، اس کے مقابلے میں وہ لطیف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی۔ یہ اگر کثیف ہے تو وہ لطیف۔ یہ ستون معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کسی پر گر جائے وہ بچے گا؟ اور سایہ کسی پہ پڑ جائے تو کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ سایہ اس سے لطیف ہے۔ یہ قانون ہوتا ہے، جس کا سایہ ہو، جس کا، وہ اس سے لطیف ہوگا۔ جس کا سایہ ہوگا وہ اس سے، یعنی سایہ جسم سے لطیف ہوگا۔ لطیف کے معنی ہلکا سمجھ لو، سمجھنے کے لیے، حالانکہ لطیف کے معنی اور۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا یہ ستون ہے، یہ ایک وجود ہے، اس کا سایہ ہوگا، لیکن یہ بہت بھاری سایہ، بہت ہلکا، کیونکہ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے۔ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، اونچی کہیں، اگر ہوتا، اگر، تو وہ نبی سے زیادہ لطیف ہوتا۔ اگر ہوتا تو وہ نبی سے زیادہ لطیف ہوتا، کیونکہ سایہ وجود سے لطیف ہوتا ہے، اور میرے نبی جیسا لطیف ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا، اللہ نے، کیونکہ اگر ہوتا تو وہ ان سے لطیف ہوتا، اور نبی جیسا لطیف اللہ نے مخلوق میں کوئی بنایا نہیں۔ اللہ نے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ، یا رسول اللہ، یاد رکھو، سمجھ لو اچھی طرح یاد کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے، وہ شان عطا کی ہے مخلوق میں کسی اور کی۔ تو اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی گفتگو آئندہ۔ کہیں گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔